اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہماری گفتگو ہے آفتاب کے بارے میں۔ ہماری مستقل گفتگو تہرات کے بارے میں چل رہی ہے، یعنی کون کون سی چیزیں ہیں جو پاک کرنے والی ہیں اور کن شرائط کے ساتھ وہ چیزیں پاک کرتی ہیں، کن شرائط کے ساتھ وہ چیزیں پاک کرتی ہیں، کیا شرائط ہیں، کیا پانی کیسے پاک کرے گا، قلیل ہے تو کیسے، کثیر ہے تو کیسے، زمین کیسے پاک کرے گی اور کسے پاک کرے گی، ٹھیک ہے، اور اس کے شرائط کیا ہیں۔ ہم آفتاب کے بیان میں آج آفتاب کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور ہم بتائیں گے کہ آفتاب کن چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ آفتاب یعنی سورج، آفتاب یعنی سورج، یعنی سورج کون کون سی چیزوں کو پاک کرتا ہے اور کن شرائط کے ساتھ پاک کرتا ہے، کون کون سی چیزوں کو پاک کرتا ہے اور کن شرائط کے ساتھ پاک کرتا ہے۔ آج ہم اس کی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ہم نے تھوڑا سا کل پڑھا تھا لیکن آج اس کو انشاءاللہ پورا کر دیتے ہیں، اس کو بھی دہرا لیتے ہیں احتیاطاً۔ کہنے آفتاب ہم بشرائطی کے خواہد آمد، آفتاب بھی یعنی سورج بھی ان شرائط کے ساتھ کہ جو آ رہی ہیں، ان اشیارہ پاک بھی ان چیزوں کو پاک کر دیتا ہے۔ سورج بھی ان شرائط کے ساتھ جو بھی بیان ہو رہی ہیں وہ ان چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ ان مانے یہ اشیاء مانے چیزیں، را مانے کو پاک، پاک یعنی میکنت کرتا ہے۔ کن چیزوں کو پاک کرتا ہے؟ زمین، زمین کو پاک کرتا ہے آفتاب، صحیح، زمین کو آفتاب پاک کر دیتا ہے۔ اگر زمین نجس ہو جائے تو اس کو آفتاب پاک کرتا ہے، لیکن وہ شرط و شروط کے ساتھ۔ نمبر 2 ساختمان، ساختمان یعنی عمارت وغیرہ، بلڈنگ، وہ چیز ہائی کے در ان بکار رفتے است، بلڈنگ اور وہ چیزیں کہ جو بلڈنگ میں استعمال ہوتی ہیں، لگائی جاتی ہیں، جیسے در، در یعنی دروازہ، پنجرے، پنجرے یعنی کھڑکیاں، ونڈوز، جی، یہ سب چیزیں جو ہے وہ کیونکہ بلڈنگ سے متعلق ہوتے ہیں، عمارت سے متعلق ہوتی ہیں۔ پھر درخت و گیا، درختوں کو بھی اور گھاس کو بھی، درخت مانے درخت، پیڑ پودے، اور گیا گھاس، ان سب چیزوں کو پاک کر دیتا ہے آفتاب۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے پاک کر دیتا ہے؟ کیا کوئی اس کے شرط و شروط ہیں، کچھ شرائط ہیں جن کے ساتھ وہ ان چیزوں کو پاک کرے گا؟ ہاں، شرائط ہیں جن کے ساتھ وہ ان چیزوں کو پاک کرے گا۔ کیا شرائط ہیں کہ جس کے ذریعے سے پڑھنے میں یعنی لطف آ رہا ہے؟ کہنا ہے کہ چیزیں نجس یعنی کس طریقے سے آفتاب پاک کرتا ہے؟ شرائط یعنی شرطیں، متاخر یعنی پاک کرنے والا، بودن آفتاب، بودن ہونا، بودن یعنی ہونا، آفتاب یعنی سورج، یعنی وہ کون سے شرائط ہیں جن کے ذریعے سے آفتاب پاک کرتا ہے، چیزوں کو پاک کر دیتا ہے۔ کیا شرط و شروط ہیں؟ جو چیزیں اوپر بتائی ہیں کہ زمین کو پاک کر دیتا ہے، عمارت کو پاک کر دیتا ہے، جو چیزیں عمارت میں لگی ہوئی ہیں بلڈنگ میں، جیسے دروازے، کھڑکیاں، ونڈوز وغیرہ، یا درختوں کو پاک کرتا ہے، گھاس کو پاک کرتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کیا شرائط ہیں
کب پاک کرتا ہے؟ کہہ رہے ہیں نمبر 1 چیز نجس چیز تر باشد، یعنی جس چیز کو آفتاب سے ہمیں پاک کرنا ہے یا جس چیز کو آفتاب پاک کرتا ہے وہ چیز نجس چیز وہ تر ہونی چاہیے، یعنی مرطوب ہونی چاہیے، گیلی ہونی چاہیے، تر ہونی چاہیے نہیں آگے غلام علی، یعنی گیلی ہونی چاہیے، بقدرے کہ اگر چیزیں بون برسد تر شود، کس قدر گیلی ہونی چاہیے؟ اس قدر گیلی ہونی چاہیے، اتنی مقدار میں گیلی ہونی چاہیے کہ اگر اس پر کوئی چیز گر جائے تو وہ کیا ہو جائے؟ چیز تر ہو جائے، بقدرے یعنی اس قدر، اتنی گیلی ہونی چاہیے، تر ہونی چاہیے، کتنی تر ہونی چاہیے کہ اگر چیزیں بون برسد، اگر کوئی چیز اس کو ٹچ ہو جائے، لگ جائے، اس تک پہنچ جائے، اس سے کوئی چیز مل جائے، برسد یعنی پہنچ جائے، یعنی مل جائے، ٹچ ہو جائے، تر شباب، تو یہ چیز بھی کیا ہو جائے؟ تر ہو جائے، گیلی ہو جائے، اتنی گیلی ہونی چاہیے چیز، یعنی ان چیزوں میں سے جو بتائی ہیں پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اس قدر گیلی ہو۔ نمبر 2 بتابش آفتاب، یعنی سورج کی تپش، خشک شود، یعنی وہ چیز، اب وہ تو بتا دیا گیلی ہونی چاہیے، تر ہونی چاہیے، کہہ رہے ہیں پاک کیسے ہوگی؟ کہ وہ گیلی ہونی چاہیے، تر ہونی چاہیے، اور سورج کی تپش سے، تابش یعنی تپش، سورج کی تپش سے خشک شود، وہ خشک ہو جائے، جو چیز نجس تھی، جو چیز نجس تھی وہ تر ہونی چاہیے، کتنی مقدار میں تر ہونی چاہیے؟ اتنی مقدار میں کہ اگر اس سے کوئی چیز لگے، مل جائے، اس سے کوئی چیز ٹچ ہو جائے تو وہ بھی تر ہو جائے۔ اور اب شرط یہ ہے اسے پاک کرنا ہے سورج سے کہ وہ سورج کی گرمی سے ہی، سورج کی کرنوں سے، گرمی صرف گرمی نہیں بلکہ کرنوں سے، یعنی سورج اس کے اوپر پڑا ہو، وہ سورج کی کرنوں سے کیا ہو؟ خشک ہو۔ اگر مرطوب بماند، اگر وہ گیلی رہ جائے، یعنی جو چیز نجس تھی اور وہ گیلی تھی اور اب بھی وہ گیلی رہ گئی تو کیا ہوگا؟ آگے غلام علی بات ہوگی نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اگر مرطوب بماند یعنی رہ جائے، باقی رہ جائے، مرطوب گیلی، اگر وہ گیلی رہ جائے پاک نہ شدیاس، تو پھر وہ پاک نہیں ہوگی، پاک نہیں ہوگی۔ یعنی سورج کب پاک کرتا ہے؟ چیز تر ہو اور سورج ہی کی وجہ سے خشک ہوئی ہو تو پاک کرے گا، ورنہ پاک نہیں کرے گا۔ یعنی زمین کو، بلڈنگ کو، اس میں لگی ہوئی چیزوں کو، دیوار کو، ان سب چیزوں کو یا پیڑ پودوں کو یا گھاس کو کب پاک کرے گا سورج؟ جب یہ چیزیں گیلی ہوں، جب یہ چیزیں تر ہوں، کتنی مقدار میں تر ہوں؟ اتنی مقدار میں تر ہوں کہ اگر کوئی چیز اس سے لگ جائے تو وہ بھی مرطوب ہو جائے، گیلی ہو جائے۔ اور اب شرط یہ ہے پاک کرنے کے لیے کہ یہ چیز سورج کی کرنوں سے سوکھی ہو، سورج کی وجہ سے سوکھی ہو، ورنہ اگر تر رہ گئی تو پاک نہیں ہوگا۔ چیزیں مانند، کہہ رہے ہیں کہ چیزیں مانند ابر یا پردے، اگر کوئی چیز جیسے بادل، ابر یعنی بادل، یا پردے، یا پردہ کوئی، اگر کوئی چیز جیسے بادل یا پردہ مانے تابش آفتاب نہ باشد، یعنی کوئی چیز جیسے بادل یا پردہ آفتاب کی کرنوں کے لیے مانے نہ ہو، آفتاب کے لیے مانے نہ ہو، مگر آن کے رقیق و نازک باشد، ہاں سوائے اس کے کہ بہت رقیق ہے،
رقیق ہے یعنی نازک ہے، یعنی باریک ہے. ہوتا ہے نا بہت سے کپڑے باریک ہوتے ہیں کہ ان سے دھوپ نکل کر آ جاتی ہے، دھوپ کو نہیں روک پاتے، ویسے لٹکے ہوئے ہیں عام طور سے اور دھوپ ان میں کو آ جاتی ہے. رقیق ہے باریک، نازک نازک یعنی وہ نرم باریک. اگر سوائے مگر یہ کہ بادل بہت رقیق ہیں، یعنی ہے بادل لیکن دھوپ نہیں روک پا رہے، پردہ لگا ہوا ہے مگر دھوپ نہیں روک پا رہا ہے، بہت نازک ہے بہت باریک ہے. کہہ رہے ہیں کہ مگر یہ کہ وہ پردہ یا بادل جو بھی ہے بہت رقیق ہو، یعنی بہت باریک ہو، اور نازک باشد اور نازک ہو، باریک اور نازک ہو. وَأَزْ تَابِشِ آفتاب جلوگیری نہ کناد، اور وہ آفتاب کو نہ روک سکے، یعنی وہ سورج کو پہنچنے سے نہ روک سکے، یعنی وہ اتنا نازک اور نرم ہے کہ وہ سورج کو نہیں روک سکتا. باریک ہے بہت زیادہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل کب ہوگی؟ جب وہ موٹا ہو اور بادل یا وہ پردہ اس قدر موٹا ہو، گہرا ہو کہ وہ آنے والی دھوپ کو روک سکے. تو اگر اس نے روک دیا تو پھر جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا. آفتاب بتنہائی اون را خشک کناد. جی قابل غور بات. اور یہ ہے توجہ کی بات یہ ہے کہ آفتاب تنہا اس کو خشک کرے، یعنی وہ چیز صرف اور صرف سورج سے خشک ہوئی ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ پہلے ہوا سے سوکھ گئی ہو، نہیں، بلکہ وہ سورج کی وجہ سے خشک ہوئی ہو، سورج نے اسے سکھایا ہو، سورج نے اسے سکھایا ہو. تنہائی یعنی وہ صرف اور صرف سورج کی وجہ سے سوکھی ہو، سورج نے سکھایا ہو. مثلا باکما کے بعد خشک نہ شود، مثلا وہ آگ وہ کپڑا وہ زمین یا دیوار یا پیڑ پودے، بعد مانے ہوا، وہ پیڑ پودے یا دیوار یا ونڈوز یا در یا دیوار سورج سے خشک ہوئے ہوں، کسی اور چیز کی مدد سے خشک نہ ہوئے ہوں. مثلا ہوا چل رہی تھی، ہوا نے سکھا دیے، نہیں، ہوا سے خشک نہ ہوئے ہوں بلکہ صرف اور صرف سورج سے خشک ہوئے ہوں. اگر دوسری چیزوں سے خشک ہو گئے تو پھر وہ پاک نہیں ہوں گے. بلے ہنگام تابش آفتاب عین نجاست درون نباشد. مین چیز ہے یہ، جس وقت پر سورج کی کرنیں پڑ رہی ہوں، جس وقت پر سورج اسے پاک کر رہا ہو، سورج کی اس پر سورج آ رہا ہو، تو اس وقت پر عین نجاست وہاں پر نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس جگہ پر اس چیز پر عین نجاست نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عین نجاست زائل ہو جانی چاہیے پہلے ہی. ہنگام تابش آفتاب عین نجاست، عین نجاست یعنی جس چیز سے وہ نجس ہوا ہے وہ چیز وہ نجاست درون نہ باشد، وہاں پر نہ ہو. پس اگر عین نجاست ہست، اگر عین نجاست ہے وہاں پر، وہ جس سے وہ نجس ہوا ہے وہ خود نجاست موجود ہے، اگر ایسا ہے کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ پیش از تابش آفتاب برطرف ہونا، تو چاہیے کہ اسے سورج کی کرنوں سے پہلے، سورج کے آنے سے پہلے اسے وہاں سے برطرف کر دیں، ہٹا دیں. جی اگر عین نجاست اس وقت پر موجود ہے تو پھر وہ پاک نہیں ہوگا. یہی کہ جس طریقے سے پانی وغیرہ کب پاک کرتے ہیں، یعنی پانی سے جو آپ پاک کر رہے ہیں تو پہلے عین نجاست کو آپ زائل کریں گے، پہلے عین نجاست زائل ہوگی، اس کے بعد پھر وہ پانی سے پاک کیا جائے گا. اگر ہمارے ہاتھ پر خون لگا ہوا ہے اور ہم پانی ڈال رہے ہیں اور خون زائل نہیں ہو رہا ہے ہاتھ سے، تو کیا ہاتھ پاک ہو جائے گا؟ نہیں. جب تک خون زائل نہ ہو جائے
ہاتھ پاک نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے سورج کا بھی مسئلہ ہے کہ سورج سے اگر پاک کی جا رہی ہے کوئی چیز، سورج پاک کر رہا ہے، تو لازم و ضروری ہے کہ پہلے عین نجاست کو برطرف کیا جائے. بھلے بھلے اب کہہ رہے ہیں کہ قسمت بیرون و درون، ایک یہ بھی کہ اندر اور باہر جو دیوار ہے، جو دیوار کے آگے والا حصہ ہے اور ایک دیوار کا پیچھے والا حصہ ہے. ایک دیوار کا باہر والا حصہ ہوتا ہے، ایک دیوار کا اندر کا حصہ ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں قسمت یعنی قسمت بیرون و درون، یعنی اندر والا حصہ بھی اور باہر والا. بیرون یعنی باہر، درون یعنی اندر. اندر والا حصہ دیوار کا اور باہر والا حصہ. جی دیوار کا اندر کا حصہ یا دیوار کا باہر کا حصہ. کہہ رہے ہیں یک بارے خشک کناد، یعنی اس طرح سورج پڑ رہا ہو اس پر کہ وہ دیوار کا اندر کا حصہ بھی اور باہر کا حصہ بھی ایک ساتھ خشک کرے. ایسا نہ ہو کہ باہر کا حصہ پہلے 1 گھنٹہ پہلے اور پھر ہو جائے وہ گھنٹہ بعد ہو رہا ہے اندر کا حصہ خشک نہیں، بلکہ ایک ساتھ ہونا چاہیے. پس اگر روئے اون یعنی روئے آن امروز خشک شود و درون آن فردے، مثلا روئے اون یعنی باہر کا حصہ یا مثلا جی باہر کا حصہ آج خشک ہوا ہے اور اندر کا حصہ کل کو خشک ہوگا، تو اس طرح پاک نہیں ہوگا. یعنی اگر حصہ اندر کا باہر کا آج پاک ہو گیا، اندر کا یا خشک ہو گیا، باہر کا آج خشک ہو گیا اور اندر کا کل کو خشک ہو، تو اس طرح پاک نہیں ہوگا، بلکہ ایک ساتھ جو ہے وہ خشک ہونا چاہیے. تنہا روئے ان پاک میں شواد، تو اگر ایسا ہے تو صرف باہر کا حصہ پاک ہو جائے گا. ہاں روئے یعنی سامنے والا، جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے. رو کہتے ہیں رو یعنی سامنے، روبرو نہیں بولتے اردو میں، روبرو یعنی سامنے، آمنے سامنے. جی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو جو حصہ آج خشک ہوا ہے باہر کا وہ حصہ پاک ہو جائے گا، اور جو کل کو خشک ہوا اندر والا حصہ وہ پاک نہیں ہوگا. مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ اگر زمین و مانند ان نجس باشد، اگر زمین یا اس جیسی چیزیں نجس ہو جائیں، ولی رطوبتی نداشتہ باشد، لیکن وہ چیزیں رطوبت نہ رکھتی ہوں، یعنی وہ گیلی اور تر نہ ہوں. مقدار آب پانی کی مقدار یا چیزیں دیگری کے سبب مرطوب شدن بشود، وہ پانی کی ایک مقدار سے مثلا پانی سے وہ یا کسی اور چیز سے مرطوب ہو گئی. برعون ریختے و سپس آفتاب بتاباد ان را پاک ہونا، یعنی اگر زمین یا کوئی ایسی چیز نجس ہو گئی اور وہ اس کو یعنی پھر کیا کریں، کیا اس کا بھی حکم یہی ہے؟ حکم یہ ہے کہ اگر زمین نجس ہو گئی اور وہ گیلی نہ ہو، رطوبتی نہ داشتے باشد یعنی وہ گیلی نہ ہو، تر نہ ہو، تو کیا کریں گے کہ اس پہ کچھ مقدار پانی کی ڈال دیں گے جس سے کہ وہ گیلی ہو جائے، اور پھر وہ مقدار جو ہے وہ پانی ڈالنے کے بعد کیا ہوگا، وہ مقدار اس کے بعد پھر وہ سوکھ جائے سورج سے، یعنی اس کے اوپر سورج پڑ جائے. اگر زمین نجس ہو گئی اور وہ سوکھی ہے تو اس کے اوپر پانی ڈال دیجئے، اور پھر وہ پانی وہ اس کی رطوبت سورج کی وجہ سے سوکھے تو پھر وہ پاک ہو جائے گی. سمجھ میں آ گیا؟ کیا کہا غلام علی؟ کیا کہا؟ اگر زمین نجیس ہے ہاں اور سوکھ گئی، سوکھی ہے لیکن تب اسے کیسے پاک ہوگی سورج سے؟ کہ اس کے اوپر پانی ڈال دیجیے تاکہ وہ مرطوب ہو جائے، گیلی ہو جائے. صحیح. اور اب اس کے اوپر سورج پڑے اور اس کو جو گیلا ہوا ہے وہ گیلی ہوئی زمین اس کو سورج سکھائے، وہ سورج سے سوکھے تو اب پھر یہ زمین پاک ہو جائے گی. نقتفی علی ھذا المقدار، باقی غدن سیجی انشاء اللہ، والحمد للہ رب العالمین.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ، فی امان اللہ.